بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں جو کتاب لا رہے ہیں اس کا نام کفن چوروں کے انکشافات۔ کفن چوروں کے انکشافات، مصنف مولانا الیاس قادری صاحب، آواز مدثر رضا قادری، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات کے لیے واٹس ایپ نمبر 033324953373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ناول یا یہ کتاب کمپلیٹ ہے اور تقریباً 22 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کتاب کفن چوروں کے انکشافات۔ درود شریف کی فضیلت۔ نبیوں کے سردار مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ ریفرنس کتاب کا نام الفردوس، جلد اول، حدیث نمبر 288۔ ایک کفن چور کی آپ بیتی۔ حکایت۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر یعنی ہاتھ مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری کے استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے 3 قبروں کے پر اسرار واقعات بیان کیے۔ چنانچہ اس نے کہا، ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل دہلانے والا منظر تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ نیز اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا، اور اسی بدمستی کی حالت میں میں مرا اور عذاب قبر میں گرفتار ہو گیا۔ اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس کفن چور نے مزید بتایا، ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار، اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ کریم کی بہت نافرمانیاں کی اور میری بہت
اور میری طرح بہت سے گناہگار عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس نے مزید بتایا، اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو وہ اندر سے بہت وسیع تھی اور ایک نہایت خوشنما باغ دیکھا جس میں نہریں بہہ رہی تھی۔ ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا؟ وہ بولا، میں نے ایک واعظ یعنی واعظ کرنے والے سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورے کے روز 6 رکعت نفل پڑھے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہذا میں ہر سال عاشورے کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ 5 قبریں۔ حکایت، خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک بار ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، علی جا، میں بے حد گناہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ جواب دیا، بڑا ہے؟ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، جی بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ پاک کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڈ آیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی آخر مجھے پتہ بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا، حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، علی جا، میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ کفن چورانے کی غرض سے جب میں نے پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر جوں ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی، یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ دوسری قبر کھودی تو ایک دل دہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق اور زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام کھاتا تھا۔ تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آنکھ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی۔ غیبی آواز نے بتایا، یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ چوتھی خبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے گرزوں یعنی آتشیں ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔ پانچویں قبر جب کھودی تو اس کی حالت گزشتہ 4 قبروں سے بالکل برعکس یعنی الٹ تھی۔ قبر حد نظر تک وسیع تھی، یعنی جتنی نظر جا سکے وہاں تک وسیع تھی۔ اندر ایک تخت پر خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ غیب سے آواز آئی، اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزے کا سختی سے پابند تھا۔ حضرت عبد المومن بن عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور جس نے توبہ کر لی تھی، اس سے میں نے دریافت کیا،
کفن چوری کے دور میں اگر تم نے کوئی سنسنی خیز چیز دیکھی ہو تو بتاؤ۔ اس پر اس نے کہا کہ میں نے ایک بار ایک شخص کی قبر کھودی تو اس کے تمام جسم میں کیلیں ٹھکی ہوئی تھی اور ایک بڑی کیل اس کے سر میں جبکہ دوسری دونوں ٹانگوں کے بیچ میں پیوست تھی۔ ایک اور کفن چور سے دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک کھوپڑی دیکھی جس میں سیسا پگھلا کر بھرا گیا تھا۔ ایک اندھا بھکاری تھا جو اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا۔ اس کو سوال کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا جو مجھے کچھ دے گا اس کو ایک عجیب بات سناؤں گا اور جو زائد دے گا اس کو ایک عجیب چیز دکھاؤں گا۔ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے اس کو کچھ دیا تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں دکھائیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جن سے آر پار نظر آتا تھا۔ اب اس نے اپنی داستان حیرت نشان سنانا شروع کی۔ کہنے لگا میں اپنے شہر کا نامی گرامی کفن چور تھا اور لوگ مجھ سے بے حد خوف زدہ رہتے تھے۔ اتفاق سے شہر کا قاضی یعنی جج بیمار پڑ گیا۔ اس کو جب اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے مجھے بطور رشوت سود 100 دینار بھجوا کر کہلا بھیجا کہ میں ان 100 دیناروں کے ذریعے اپنا کفن تجھ سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی۔ اتفاق وہ تندرست ہو گیا مگر کچھ عرصے بعد پھر بیمار ہو کر مر گیا۔ میں نے سوچا کہ رشوت کی وہ رقم تو پہلے مرض کی تھی، لہذا میں نے اس کی قبر کھود ڈالی۔ قبر میں عذاب کے آثار تھے اور قاضی قبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اتنے میں نے اپنے گھٹنوں میں درد محسوس کیا اور ایک دم کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھونپ کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا اے بندہ خدا، اللہ پاک کے بھیدوں پر کیوں مطلع ہوتا ہے؟ قبر کا عذاب حق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخ ہی کو کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ خواہ کوئی شخص جل جائے، ڈوب جائے، اس کو مچھلیاں کھا جائے، جنگل میں درندے پھاڑ کر کھائیں، کیڑے مکوڑے کھا جائیں یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا اور سزا کا سلسلہ ہوگا۔ برزخ کے لفظی معنی آڑ اور پردے کے ہیں اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ چنانچہ برزخ کے متعلق پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 100 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ الی یوم یبعثون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ما بین الموت الی بعث، یعنی برزخ سے مراد موت سے لے کر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی مدت ہے۔ عذاب قبر کا قرآن سے ثبوت۔ عذاب قبر قرآن پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ پارہ 29 سورہ نوح آیت نمبر 25 میں حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمان قوم کے طوفان میں غرق ہونے کے بعد عذاب قبر میں مبتلا ہونے کا اس طرح بیان ہے
پارہ نمبر 29 سورہ نوح آیت نمبر 25۔ ترجمہ: اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے پھر آگ میں داخل کیے گئے کی تفسیر میں لکھا ہے، اس آگ سے مراد برزخ کی آگ ہے اور مراد عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر سے متعلق پارہ 24 سورہ مومن آیت نمبر 46 میں اللہ کریم فرماتا ہے، ترجمہ: آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت میں واضح طور پر عذاب قبر کا بیان ہے۔ اس طرح کے اشد العذاب یعنی سخت تر عذاب سے جہنم کا عذاب مراد ہے، اور جو قیامت کے دن ہوگا اس سے پہلے جو عذاب ہے وہ عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے فلاں کھڑے ہو جا اور نکل جا کیونکہ تو منافق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقوں کا نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا اور ان کو خوب رسوا کیا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم سے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ پاک نے آج منافقین کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ مسجد سے ذلیل ہو کر نکالا جانا پہلا عذاب تھا اور دوسرا عذاب عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر کا حدیث سے ثبوت۔ عذاب قبر کے ثبوت میں بے شمار احادیث مبارکہ وارد ہیں، ان میں سے صرف ایک حدیث پاک پیش خدمت ہے۔ چنانچہ تو عالم کے مالک مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث: عذاب القبر حق، یعنی قبر کا عذاب حق ہے۔ ریفرنس: نسائی حدیث نمبر 130۔ صدر الشریعہ اور بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عذاب قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر افسوس آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار، کوئی تنگ دست تو بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ پارہ نمبر 25 سورہ شورا آیت نمبر 30۔ یقیناً دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا حل اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے۔ منقول ہے، حدیث پاک سے منقول ہے، ترجمہ: جو شخص اللہ پاک کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اللہ پاک
تو اللہ پاک اس کا کارساز و مددگار بن جاتا ہے. منقول ہے من کان للہ کان اللہ لہو، یعنی جو شخص اللہ پاک کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا کارساز و مددگار بن جاتا ہے. یہ حدیث شریف نہیں، یہ منقول روایت ہے، معذرت چاہتا ہوں. اور اس کا ریفرنس روح البیان غالباً پیج نمبر 63. نماز کی برکتیں. مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں. یقیناً نماز دین کا ستون ہے. نماز اللہ کریم کی خوشنودی کا سبب ہے. نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے. نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز بیماریوں سے بچاتی ہے. نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز پل سے رات کے لیے آسانی ہے. نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے. نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو تاجدار رسالت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا. بے نمازی کا نام دوزخ کے دروازے پر. بے نمازی سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے قصد یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. ریفرنس حلیت الاولیاء جلد 8 حدیث نمبر 1059. بخاری شریف میں ہے، شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، آج رات 2 شخص یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں لے آئے. میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے. ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے ان فرشتوں سے کہا سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آگے تشریف لے چلیے. مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یعنی جس کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا. ریفرنس بخاری جلد نمبر 3 حدیث نمبر 80. ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی. قبر میں آگ کے شعلے. حکایت، ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی. جب وہ اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے. چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا تو اس کو کھدوایا تاکہ تھیلی نکال لے. اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس کے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی. اس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں. یہ سن کر ماں رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز کے اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی، یعنی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی. ہولناک کنواں. جب نمازوں کو قضا کر کے پڑھنے کی سزا یہ ہے تو سرے سے نماز نہ پڑھنے والوں کا کس قدر خوفناک انجام ہوگا. یاد رکھیے، جو کوئی جان بوجھ کر نماز کو قضا کر کے پڑھے گا وہ ویل کا مستحق یعنی حقدار ہوگا. ویل
جہنم میں ایک خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. نیز جہنم میں ایک غی نامی وادی ہے، اس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں ایک ہولناک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے. یہ ہولناک کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے. منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا. وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹیں قسمیں کھانے کی وجہ سے. بے نمازی کی صحبت سے بچو. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان نماز ترک کرنے کے عذاب اور بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے کی ممانعت کرتے ہوئے فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 158 تا 159 پر لکھتے ہیں جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا. جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یعنی اس بے نمازی کو چھوڑ دیں، مسلمان اگر اس کی زندگی میں اسے یعنی اس بے نمازی کو بالکل چھوڑ دیں، اس سے بات نہ کریں، اس کے پاس نہ بیٹھیں، تو ضرور وہ بے نمازی اس بائیکاٹ کا سزاوار یعنی لائق ہے. بے نمازی کی صحبت سے بچنے کی تاکید مزید کرتے ہوئے قرآنی آیت پیش کی. چنانچہ لکھتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 27 ترجمہ اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھو. تفسیر احمدیہ میں اس آیت مبارک کے تحت لکھا ہے یہاں ظالمین سے مراد کافرین، مبتدعین یعنی گمراہ اور بد دین اور فاسقین ہے. قضا عمری کا طریقہ. نماز با جماعت کا اہتمام کیجیے، ہرگز کوتاہی نہ فرمائیے، اور معاذ اللہ جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں سچی توبہ کر کے فوراً ادا کرنے کی ترغیب کریں. اس ضمن میں ملفوظات اعلی حضرت حصہ اول صفحہ 125 تا 127 سے عرض و ارشاد ملاحظہ فرمائیے. بعض حاضرین نے عرض کیا کہ حضور دنیاوی مکروہات نے ایسا گھیرا ہے کہ روز ارادہ کرتا ہوں آج قضا نمازیں ادا کرنا شروع کر دوں گا مگر نہیں ہوتا. کیا یوں ادا کروں کہ پہلے تمام نماز فجر کی ادا کر لوں، پھر ظہر کی، پھر اور اوقات کی تو حرج ہے؟ مجھے بھی یہ بھی یاد نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی. میں ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد قضا نمازیں جلد سے جلد ادا کرنا لازم ہے. نامعلوم کس وقت موت آ جائے. کیا مشکل ہے کہ ایک دن کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی فجر کی 2 رکعتیں فرض اور ظہر کی 4 فرض، عصر کی 4 اور مغرب کے 3 اور عشاء کے 7 رکعت یعنی 4 فرض اور 3 وتر واجب. ان نمازوں کو سوائے طلوع و غروب و زوال کے اس وقت سجدہ نماز ناجائز و گناہ ہے، ہر وقت ادا کر سکتا ہے اور اختیار ہے کہ پہلے فجر کی سب نمازیں ادا کر لے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب اور پھر عشاء کی یہ سب نمازیں ساتھ ساتھ ادا کرتا جائے اور ان کا ایسا حساب لگائے کہ تخمینہ یعنی اندازے میں باقی نہ رہ جائے. زیادہ ہو جائے تو حرج نہیں، سب بقدر طاقت رفتہ رفتہ جلد ادا کر لے، کاہلی نہ کرے.
جب تک فرض ذمے پر باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا۔ قضا عمری کا طریقہ: ہمیشہ نماز باجماعت کا اہتمام کیجیے، ہرگز کوئی کوتاہی نہ فرمائیے، اور معاذ اللہ جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں سچی توبہ کر کے فوراً ادا کرنے کی ترغیب کریں۔ اس ضمن میں ملفوظات اعلی حضرت حصہ اول صفحہ 125 تا 127 سے ارشاد ملاحظہ فرمائیے۔ بعض حاضرین نے عرض کیا کہ حضور، دنیاوی مکروہات نے ایسا گھیرا ہوا ہے کہ روز ارادہ کرتا ہوں آج قضا نمازیں ادا کرنا شروع کر دوں گا، مگر نہیں ہوتا۔ کیا یوں ادا کروں کہ پہلے تمام نمازیں فجر کی ادا کر لوں، پھر ظہر کی اور پھر باقی اوقات کی؟ تو کوئی حرج تو نہیں؟ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد: قضا نمازیں جلد سے جلد ادا کرنا لازم ہے، نہ معلوم کس وقت موت آ جائے۔ کیا مشکل ہے کہ ایک دن کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی فجر کی 2 رکعتیں فرض اور ظہر کی 4 فرض، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 7 رکعت، یعنی 4 فرض اور 3 وتر واجب۔ ان نمازوں کو سوائے طلوع اور غروب و زوال کے ہر وقت ادا کر سکتا ہے کہ اس وقت سجدہ ناجائز ہے اور گناہ ہے، سجدہ نماز، اور اختیار ہے کہ پہلے فجر کی سب نمازیں ادا کر لے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب اور پھر عشاء کی، یا سب نمازیں ایک ساتھ ادا کرتا جائے، اور ان کا ایسا حساب لگائے کہ تخمینہ یعنی اندازے میں باقی نہ رہ جائیں، زیادہ ہو جائیں تو حرج نہیں، اور وہ سب بقدر طاقت رفتہ رفتہ جلد ادا کر لے، کاہلی نہ کرے جب تک فرض ذمے پر باقی رہتا ہے۔ یاد رہے کوئی نفل نماز قبول نہیں ہوتی۔ نیت ان نمازوں کی اس طرح ہو، مثلا 100 بار کی فجر قضا ہے تو ہر بار یوں کہیں کہ سب سے پہلے جو فجر مجھ سے قضا ہوئی ہر دفعہ یہی کہے، یعنی جب ایک ادا ہوئی تو باقیوں میں سے جو سب سے پہلی ہے، اس طرح ظہر وغیرہ ہر نماز میں نیت کرے۔ جس پر بہت سی نمازیں قضا ہوں اس کے لیے صورت تخفیف یعنی کمی کی صورت اور جلد ادا ہونے کی یہ ہے کہ خالی رکعتوں یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی آخری 2 اور مغرب کے فرض کی تیسری رکعت میں بجائے الحمد شریف کے 3 بار سبحان اللہ کہے، ایک بار بھی کہہ لے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ نیز تسبیحات، رکوع و سجود میں بھی صرف ایک بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی پڑھ لینا کافی ہے۔ تشہد کے بعد دونوں درود شریف کے بجائے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ، وطروں میں بجائے دعائے قنوت کے رب اغفر لی کہنا کافی ہے۔ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد اور غروب آفتاب سے 20 منٹ قبل تک نماز ادا کر سکتا ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد ناجائز ہے۔ ہر شخص جس کے ذمے نمازیں باقی ہیں چھپ کر پڑھے کہ گناہ کا اعلان جائز نہیں۔ اگر کسی شخص کے ذمے 30 یا 40 سال کی نمازیں ہیں واجب الادا، اس نے اپنے ان ضروری کاموں کے علاوہ جن کے بغیر گزر نہیں کاروبار ترک کر کے پڑھنا شروع کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ کل نمازیں ادا کر کے ہی دم لوں گا، تو فرض کیجئے اسی حالت میں 1 مہینے یا 1 دن ہی کے بعد اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے اس کی سب نمازیں
قبول فرما لے گا۔ قول اللہ تعالی، یعنی اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہوگا۔ پارہ سورہ النساء آیت نمبر 100۔ عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ غافل درزی، مدنی بہار۔ ایک اسلامی بھائی ان دنوں پنجاب میں درزی کا کام کرتے تھے۔ کردار معاذ اللہ انتہائی خراب تھا، نماز کی بالکل توفیق نہ تھی، لڑائی بھڑائی تقریباً روز کا معمول تھا، جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، گالم گلوچ، چوری، بدنگاہی، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، راہ چلتی لڑکیوں سے چھیڑخانی کرنا، ماں باپ کو ستانا۔ الغرض وہ کون سی برائی تھی جو ان میں نہ تھی۔ ان کی بدعمالیوں سے تنگ آ کر گھر والوں نے انہیں باب المدینہ کراچی بھیج دیا۔ انہوں نے باب المدینہ کراچی کے ایک کارخانے میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں لڑکیاں بھی کام کرتی تھیں، اس لیے عادتیں مزید بگڑ گئیں۔ ایک روز ان کو پتہ چلا کہ ان کے ماموں زاد بھائی دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ گلستان جوہر باب المدینہ میں درس نظامی کر رہے ہیں۔ وہ ان سے ملنے پہنچے تو وہ انتہائی پرطباع طریقے سے ان سے ملے۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کی دعوت پیش کی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ جب اجتماع میں حاضر ہوئے تو وہاں کسی نے مکتبۃ المدینہ کے رسائل، بڈھا پجاری اور کفن چوروں کے انکشافات انہیں تحفے میں دیے۔ قیام گاہ پر آ کر جب انہوں نے وہ رسالے پڑھے تو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے اسی وقت گناہوں سے توبہ کی اور وہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی نیت کر لی، اور ہر جمعرات پابندی سے فیضان المدینہ میں ہونے والے سنت بھرے اجتماع میں شرکت کرنے لگے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر غوث پاک کے مرید بھی بن گئے۔ ماموزاد بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ الحمدللہ عز وجل عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے اور جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کرنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ یہ رسالہ پڑھ یا سن کر دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب کفن چور کے انکشافات جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تقریباً 22 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب ایک ہی پارٹ پر مشتمل ہے جو کہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مزید کتابوں کی معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بک شیئر آڈیو لائبریری پاکستان کے اونر یا ان کے یوٹیوب چینل پر۔ جزاک اللہ۔